وجهه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سید الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، کل کا دن جو گزرا وہ 17 رمضان المبارک گزرا، اور 17 رمضان المبارک تاریخ اسلام میں اس تاریخ کا بہت اہم مقام ہے، اس حوالے سے کہ اس دن کو جو اسلام اور کفر کے درمیان معرکہ ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے اسلام کو کفر کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی۔ اگر خدا نخواستہ جس طرح کے کفار کی یہ نیت اور ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے اور یہ دین ادھر ہی یہاں پر ہی ختم ہو جائے گا، اگر اس جنگ میں صحابہ کرام بہادری کا مظاہرہ نہ کرتے، یہ جنگ نہ ہوتی اور اس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے، تو اسلام اس وقت ہی ختم ہو جاتا، پھر نہ عہد ہوتی، نہ خیبر ہوتی، نہ تبوک ہوتی، حتیٰ کہ کربلا کی بھی نوعیت نہیں آنی تھی۔ کربلا میں جو اسلام بچا وہ بدر والوں نے بچایا، بدر والوں نے بچایا تو وہاں تک پہنچایا، اور پھر کربلا والوں نے اپنا خاندان لٹا کے اس دین کو بچا لیا۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اس جنگ کا، لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں نے جو پہلی جنگ کفر کے خلاف اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مسلمانوں نے جو جنگ جیتی، اس کا تذکرہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے وہی آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق اللہ رب العالمین نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بڑے کمزور تھے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جائیں تو تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک میدان ہے جس میں ایک کنواں تھا جو بدر بن عامر نے کھدوایا تھا، تو اس نسبت سے کنویں کا نام بدر پڑا، اسی مناسبت سے میدان کو بھی بدر کہتے ہیں۔ اب وہاں بستی بن گئی ہے۔ 2 ہجری یعنی جب 2 ہجری کو ہی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ رمضان جب پہلی مرتبہ فرض ہوا اور مسلمانوں نے سب سے پہلے رمضان کے روزے رکھے، تو روزہ رکھ کے یہ بدر کی طرف گئے۔ ادھر رمضان پہلا رمضان تھا، ادھر روزے رکھے اور روزے رکھ کے جنگ کی۔ 2 ہجری بروز جمعہ 17 رمضان المبارک کو کفار کی تعداد 1000، مسلمان تقریباً 313 تھے۔ یہ واقعہ ہوا۔ یہ وہی میدان ہے جس میں باپ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے لڑتے دیکھا۔ یہ عجیب منظر دیکھا آسمان کی آنکھ نے کہ جو مکے سے جنگ لڑنے آئے ہیں ان کے قبیلے والے ہی ہیں نا جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ اب فرق کوئی نہیں ہے اور دنیاوی فرق کوئی نہیں ہے، وہ بھی قریش کے ہیں، یہ بھی قریش کے ہیں، وہ بھی مختلف اپنے قبائل چھوڑ کے مکے ادھر آئے ہیں، اور ان کے وہ رشتہ دار ان کو ختم کرنے کے لیے بدر میں وہ ان کے ساتھ جنگ کرنے آ گئے۔ اب آسمان نے عجیب منظر دیکھا، بھی ادھر بھی وہی برادری ہے، ادھر بھی وہی برادری ہے، ادھر بھی وہی خاندان ہے، ادھر بھی وہی خاندان، ادھر بھائی ہے سگا، ادھر سگا بھائی ہے، ادھر بیٹا ہے تو ادھر باپ ہے۔ جب جنگ بدر ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے عرض کی کہ اے ابا جی، آپ 3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے دوران جنگ، لیکن میرے باپ تھے نا اس لیے میں نے چھوڑ دیا، تلوار ہٹا لی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم نے تو چھوڑ دیا، اگر تم 1 دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتے نا تو میں نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا میں نے تو اس لیے چھوڑا کہ آپ میرے باپ تھے، تو آپ مجھے کیوں نہ چھوڑتے، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔
انہوں نے کہا بیٹے ہو لیکن میرے نبی کے دشمن بن کے آئے تھے، اگر دشمن بن کے، نبی کا دشمن بن کے بیٹا بھی آئے گا تو میں اپنا نسبی یا خونی تعلق نہیں دیکھوں گا، اپنے ایمان کا تعلق جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے اس کو دیکھوں گا۔ یہی میدان ہے جس کا ابو بکر صدیق کے بیٹے نے مسلمان ہونے کے بعد تذکرہ کیا تھا کہ آپ بدر میں میری تلوار کی زد میں 3 بار آئے مگر میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، فرمایا اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا، نہ بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ یہی وہ میدان ہے جس میں ایک ہی برادری کی 2 جماعتیں، ایک ہی قبیلے کے 2 گروہ دستوں گریباں ہوئے، اور ایک کفر و شرک کے اندھیروں میں غرق تھا تو دوسرا توحید و رسالت کے اجالوں میں مست تھا، ایک گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، دوسرا ہدایت کے نور سے سرشار تھا، ایک شمع توحید کو بجھانے والا تھا، دوسرا جانیں دے کر توحید کی شمع جلانے والا تھا، ایک ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والا تھا اور دوسرا ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والا تھا، ایک سامان والا دوسرا ایمان والا، ایک شیطان والا دوسرا رحمان والا۔ ادھر ابو جہل اور ولید تھے، ادھر حمزہ و علی تھے، ادھر عتبہ و امیہ تھے، ادھر صدیق اور فاروق تھے، برادری بھی ایک، خاندان بھی ایک، لیکن مقصد ایک نہ تھا۔ وہ شیطان کو خوش کرنے والے تھے، یہ رحمان کو خوش کرنے والے تھے، وہ نفس کی آگ بجھانے والے تھے، یہ جہنم کی آگ بجھانے والے تھے۔ بتانا یہ تھا کہ دین کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے نہ اولاد کو دیکھا جاتا ہے، نہ خاندان کو اور نہ قبیلے کو، بلکہ دیکھا جاتا ہے تو صرف واللیل کی زلفوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہی میدان تھا جہاں شیطان لعین بھی آیا اور رحمت للعالمین بھی تشریف لائے، بلکہ سورۃ الانفال میں اللہ نے فرمایا انی معکم، کہہ کے خود رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا انی معکم، میں بھی اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوا۔ یہی وہ مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسی میدان میں میرے غلاموں پہ اوپر سے دیکھا جھاتی ڈالی، یعنی خصوصی توجہ فرمائی اور فرمایا اے ملو ما شئتم، بخاری شریف ہے، آج کے بعد جو چاہو کرو، تمہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حالانکہ مدینے سے نکلتے وقت جنگ کا ارادہ نہیں تھا بلکہ کفار کے لشکر کا ارادہ تھا جو کہ ملک کے شام سے مال و اسباب جنگ یعنی جنگی اسلحہ لے کر آ رہا تھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 564 پر آئے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا گھوڑے پر اسلحہ لاد کر بدر میں لا رہے ہیں، اور یہ جملہ بھی بخاری شریف میں جلد 2 صفحہ نمبر 570 پر موجود ہے۔ مسلمان پہلے رمضان کا فرض روزہ رکھ کر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 74 جنگیں سرایا ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئیں، جن میں تقریباً 27 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا۔ باقاعدہ لڑائی 9 میں ہوئی، لیکن بدر کی اہمیت اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ کوئی غیر مسلم اعتراض نہ کرے کہ یہ نبی تو جنگیں ہی لڑتے رہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ حریص تھے کہ ساری دنیا کلمہ پڑھ لے، اور ظاہر ہے کہ سارے بغیر لڑائی کے تو نہیں کلمہ پڑھ سکتے تھے کیونکہ بڑے بڑے فرعون تھے، وہ بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کب رہبر ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو پہلے نہیں چھیڑا، بلکہ اکثر کوئی چھیڑتا بھی تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا فاعفو عنہم، ان کو چھوڑ دو۔ اگر کسی کو اسلام کی دعوت دی تو یہ نہیں فرمایا کہ اسلام لاؤ وگرنہ ہم آئے تمہیں مارنے کے لیے، بلکہ فرماتے اسلم تسلم، اسلام لیا اور سلامتی کے ساتھ رہ۔ لہذا یہ اعتراض کرنا نہ تو عقل و خرد کی روشنی میں صحیح ہے اور نہ ہی تاریخی واقعات کی روشنی میں درست ہے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دشمن بھی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا۔ لہذا اسلام تلوار سے بھی پھیلا اور اخلاق سے بھی پھیلا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس سے 3 آیات آگے اور 2 آیات پیچھے تک اللہ تعالیٰ نے بدر کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، بلکہ سورۃ الانفال میں تقریباً ساری گفتگو بدر کے بارے ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا ان کے پاس بہت اسلحہ اور ساز و سامان ہے، فرمایا گھبراتے کیوں، ہمارے پاس دولت ایمان ہے، اگر ان کے ساتھ شیطان ہے تو ہمارے ساتھ رحمان ہے۔ ارشاد فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم،
اللہ نے فرمایا مجھے منظور ہے محبوب اگر تیرے غلام صبر کریں گے تو میں بجائے 3000 کے 5000 فرشتے بھیج دوں گا، اور وہ بھی مصومین یعنی نشان والے، بلند و بالا شان والے، بلکہ خود بھی جلوہ گر ہوں گا اپنی شان کے مطابق۔ انی معکم کیوں بولا؟ یعنی اے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے غلاموں کو کہہ دو ہمت کرنا ان کا کام ہے، مدد کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ چاہتا ہے کافی ان کو مہلت دے دی، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ پھر قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے مدد کی، یہ تو جزا تھی۔ شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی ان تصبروا وتتقوا۔ تو اذا وجد الشرط وجد المشروط، اذا فات الشرط فات المشروط۔ مدد ہوئی جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی مدد تب کروں گا جب وہ صبر کریں گے، یہ شرط پائی جاتی ہے۔ اور شرط جب پائی جائے پھر مشروط پایا جاتا ہے، شرط نہ پائی جائے تو مشروط نہیں پایا جاتا۔ تو پتہ چلا قرآن کی اس آیت نے یہ بتا دیا کہ نبی کے صحابہ بھاگے نہیں ہیں جانیں بچا کے، بلکہ وہ جانیں لے کر میدان میں نکلے اور انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے صبر کیا تو رب العالمین نے ان کے صبر کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد فرمائی اور آسمان سے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ تو اب اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا اور جواب دیا انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ محبوب فی الحال 1000 بھیجتا ہوں، یہی ان کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اور اللہ فرشتوں کو فرما رہا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، فرمایا سارے کام چھوڑ دو، چلو آج محبوب کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ کہاں؟ فرمایا بدر میں۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا کفار سے جنگ۔ کہا ہم اکیلے؟ فرمایا اکیلے کیوں؟ انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ مولا ہمارا کیا کام ہے؟ فرمایا فاتبعوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ مولا تو کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا؟ فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب ڈال دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تم کافروں کے جوڑوں پر ضربیں لگانا۔ یا اللہ ان کو اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ یہ تو صرف دنیا میں ہے، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَإِنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور آخرت میں اس سے زیادہ سزا ہوگی۔ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عطائیں فرمائیں۔ پہلی عطا جو فرمائی، فرمایا اذ یغشیکم النعاس، میدان جنگ میں مسلمانوں کو نیند آ رہی ہے۔ عجیب بات ہے، وہ کافر بھی بڑے حیران ہیں کہ ہم تو 1000 ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، سامنے جنگ ہے، پتہ ہے صبح لڑنا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی ہے، نیند اڑ گئی ہے، نیند نہیں آ رہی، اور یہ بڑے سکون سے سو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یغشیکم النعاس، یہ میری نعمت تھی کہ صبح جنگ ہونی تھی، رات کو میں رب العالمین نے ان کو نیند عطا کر دی۔ یہ بڑا اللہ کا احسان ہے جس سے کافروں پہ ہیبت چھائی کہ ہم اتنے مسلح ہو کر آئے ہیں اور ان کو پرواہ بھی نہیں، یہ سو رہے ہیں، یعنی ہمیں سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ اور پھر نیند اور اونگ سے جو ذہن میں پریشانی اور دور ہو جاتی ہے، بندہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ کبھی آزمائیں، پریشانی کی حالت میں تھوڑا سو جائے، جاگو گے تو کافی فرق محسوس کرو گے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نماز میں اگر نیند آئے، نماز میں اگر نیند آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، میدان جہاد میں نیند آئے تو یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ اور پھر وہ کافر ساری رات بدکاری کرتے رہے، اونٹ بھون کر کھاتے رہے، شراب پیتے رہے، گانے ناچ میں مشغول رہے، اور مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاؤ، میں خود تمہارا پہرا دیتا ہوں۔ کوئی ہے ایسا کمانڈر جو فوجیوں کو سلا کر خود پہرا دے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان صبح اٹھ کر نماز سے فارغ ہوئے تو ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ دلی سکون بھی مل گیا، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور وہ شرابی رات کا جاگنا، پھر شراب کا نشہ، مار دیں گے، یہی کرتے رہے، اور مسلمانوں نے دھاک بٹھا دی، اور پھر کفار نے پہلے جا کر نشیبی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے جہاں جنگ ہونی تھی نا، کفار پہلے پہنچ گئے، جو نشیبی علاقہ تھا وہاں پہ قبضہ کر لیا، جہاں پانی بھی تھا، پانی کا چشمہ بھی سنبھال لیا۔ مسلمان ریتلی زمین میں ہیں،
پانی بھی نہیں۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے غسل کرنا تھا اور بعض نے وضو۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم کیسے حق والے ہو، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا۔ اس کو پتہ نہ تھا کہ کافروں کو تو سمندر بھی پاک نہیں کر سکتا، اور ان میں وہ تشریف فرما ہیں جن کی شان یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، جو پانی کے بغیر ہی پاک فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا پس صبر کرتے رہو، اللہ سب خیر کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش نازل کر دی، جس کا مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور کفار کو نقصان یہ ہوا کہ کفار کے ہاں پانی کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ نشیبی علاقے میں تھے اور وہاں پانی کھڑا ہو گیا، کہیں دلدل بن گئی۔ ادھر مسلمانوں کی طرف ریت تھی، جب بارش ہوئی تو ریت بیٹھ گئی، وضو غسل سب کچھ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی محفوظ کر لو، ان کفار کا گھوڑا دوڑتا تو پھنس جاتا، چھینٹیں اڑاتا ہوا، اور ادھر کی زمین جو ہے نا، جو جہاں پر مسلمان تھے وہ بالکل جب بارش ہوئی تو پتھر ہو گئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ فرمایا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے اور شیطانی نجاست اور گندے خیالات کا علاج ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے یہ کرم کیا کہ کفار کے سردار ابو جہل اور امیہ وغیرہ ہم، ابو جہل کو تو پہلے ہی پتہ تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ابو جہل آج ہمارے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم نے جنگ سے پہلے بتا دیا فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ پورا واقعہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 پر موجود ہے۔ اس لیے ابو جہل ڈرتا خیمے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ امیہ اس کو کھینچ کر باہر لایا کہ مذاق نہ بنا، لوگ کہیں گے سردار کا یہ حال ہے تو باقی کیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی نشانات لگا دیے تھے کہ کل امیہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، آپ نے سب کچھ بتا دیا، اس لیے کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن محمد الرسول اللہ جانتے تھے۔ تو فرمایا ابو جہل بالکل یہاں پر مرے گا۔ صحابی فرماتے ہیں جب آپ نے نشان لگائے، جہاں جہاں نشان لگائے، کوئی ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہ مرا۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو پورا کر دیا، جہاں آپ نے فرمایا تھا وہیں مرے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت میدان میں نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں نظر نہیں آتے میں ان کو کھینچ کر یہاں لا کر ہی ماروں گا جہاں میرے پیارے نے فرما دیا ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ یہ 313 مقابلے میں 1000 یہ بھوکے وہ شیر، لیکن ادھر ایمان اور تقوی تھا، کملی والے پر بھروسہ تھا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ کاش آج وہی ایمان، وہی تقیہ، وہی تقوی اگر مسلمانوں میں آ جائے تو آج بھی مسلمان دنیا پر چھا سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں، ہمارے مال و جاں اولاد ہے سب آپ پر قرباں۔ یہ حضرت معوذ اور معاذ، ایک 8 سال کا بچہ، ایک 10 سال کا بچہ، یہ 2 یتیم بچے تھے، تو ان کو ان کی والدہ حضرت افرا نے تلواریں بنا کر دیں کہ جاؤ بیٹا نبی کریم کی عظمت پر قربان ہو جاؤ، لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی تلواروں نے اتنے بڑے کافر کا خاتمہ کیا جس کو دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار پر بڑے کو تو منظور فرما لیا اور چھوٹے کو فرمایا تو ابھی چھوٹا ہے لہذا واپس چلا جا۔ اس نے عرض کی آقا جنگ میں چھوٹے بڑے کا تو سوال ہی نہیں، وہاں تو طاقت دیکھی جاتی ہے، مجھے اس سے کشتی کروا لو، جس کو آپ نے اجازت دیا نا اس سے مجھ سے کشتی کروا لو، اگر میں نے اس کو گرا دیا تب تو لے جائیں گے نا۔ سبحان اللہ، ہم لوگ جان بچانے کے لیے مختلف جھوٹے ہیلے بہانے کرتے ہیں، بلکہ نماز سے بچنے کے لیے لوگ کیسے کیسے بہانے بناتے ہیں، لیکن یہ بچے جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ جان دینے کے لیے ہیلے بہانے بنا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ چلو ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قبول نہیں کیا،
لہذا شکر ہے جان بچ گئی۔ کشتی ہوئی، دیکھنے اللہ کے فرشتے آئے، کشتی کرتے کرتے چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا بھائی تمہیں تو حضور نے قبول کر ہی لیا ہے، اگر گر جائے گا تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تم گر جاؤ تاکہ میں بھی منظور ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ گر گیا اور دونوں چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں یہ بچے میدان جنگ میں میرے پاس آئے، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میرے پاس آئے اور ایک بولا ہے چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، مگر تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ بچے بولے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کی قسم جب ہم اس کو دیکھ لیں گے تو تب تک اس سے جدا نہیں ہوں گے جب تک اس کو فنا فی النار نہ کر دیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں وہ بیمار تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا تم میری بیٹی کے پاس رہو۔ حضور نے عثمان کو حکم دیا تھا کہ تم میری بیٹی کے پاس رہو، تمہیں گھر بیٹھے غزوہ بدر میں حاضری کا ثواب مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہیں گئے۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عثمان بدر میں کہاں تھا؟ عثمان اگر بدر میں جاتے تو حضور کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی، وہاں سب سے بڑا کام تھا حضور کے حکم کی فرما برداری۔ تو حضور کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے عثمان کی بیوی تھیں اور حضور کی بیٹی تھیں، وہ بیمار تھیں، تو اس لیے حضور نے حکم دیا کہ تم نہ جاؤ۔ تو لیکن ہر کتاب میں ان کا نام ابو بکر و عمر کے فوراً بعد آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل کام ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پہلے لکھوایا۔ کسی نے کہا حضور جو نہیں گیا اس کا پہلے اور ہمارا بعد میں۔ جب بدر کے لوگوں کی لسٹ تیار ہوئی نا تو حضور نے فرمایا عثمان کا نام پہلے لکھو۔ سکول کے رجسٹر میں غیر حاضر کی حاضری لگائیں تو مجرم، لیکن ہمارے آقا بدر جیسے عظیم رجسٹر پہ غیر حاضر کی حاضری لگا دیں تو پھر بھی حبیب اللہ۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ ہو چکی نا آخری بات، تو جو قیدی آئے ان قیدیوں میں آپ کے چچا بھی تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ جنگ بدر پہلی جنگ ہے ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو جب وہ مکے سے نکلنے لگے نا تو انہوں نے اپنی بیوی کو کچھ پیسے دیے، دراہم و دینار پوٹلی میں ڈال کے وہ گٹھڑی ان کو دی، اور ان کو کہا کہ اگر میں بچ کے آ جاؤں تو پھر تو یہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اگر میں ادھر ہی ہلاک ہو جاؤں تو یہ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میرے بعد اس سے اپنا تمہارا گزارا تمہاری زندگی گزر جائے گی۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی اور قیدی کچھ لوگ قید ہوئے، ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا اپنا فدیہ دیتے جاؤ اور جاتے جاؤ۔ حضرت عباس آتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں کہ جناب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے اور بدر کے قیدیوں میں شامل تھے۔ جب ہر قیدی اپنی جان کا فدیہ دے رہا تھا تو ان کو بھی حضور علیہ السلام نے فدیہ دینے کا کہا، تو یہ بولے میں تو بہت تنگ دست ہوں، میرے پاس فدیے کے طور پر دینے کو کچھ نہیں۔ فرمایا وہ سونا چاندی جو گٹھڑی میں باندھ کر اپنی بیوی ام فضل کے حوالے کر آئے تھے اور اپنے گھر میں فلاں جگہ دفن کیا تھا کہ اگر میں واپس آ جاؤں تو خود نکال لوں گا، وگرنہ نکال کر کھاتی رہنا، وہ منگواؤ۔ یہ رات کے اندھیرے میں میاں بیوی کے درمیان گفتگو تھی جو حضور نبی کریم نے مدینے بیٹھ کے حضرت عباس کے سامنے دہرا دی۔ یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا طاری ہوا کہ پیغمبر تو رکھتے ہیں دلوں کی خبر ساری، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور عرض کی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ وہ
مارکا تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے فتح حاصل کی اور اسلام کو بچایا۔ اس وقت اسلام بچا تو آج ہم اسلام سے مستفید ہو رہے ہیں، ہم تک پہنچا۔ تو صحابہ کرام اس لیے حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے بدر میں شمولیت کی ان کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ تو عشرہ مبشرہ کے بعد اگر سب سے زیادہ مقام ہے صحابہ کرام میں تو ان لوگوں کا ہے جو کہ جنگ بدر میں شامل ہوئے اور جنہوں نے وہ جنگ کی، اسلام اور کفر کی جنگ لڑی اور اسلام کو فتح اور کامرانی سے سرشار فرمایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو اسلام انہوں نے جانیں دے کر بچایا، اس اسلام کو ہمیں بھی اللہ توفیق دے اپنے گھروں میں داخل کرنے کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس دین کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔